ہمیشہ کی طرح آپ کے سوال اور ہمارے جواب، بہت سارے سوالات آپ نے پوچھے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں. پہلے میں اس کو نپٹا لوں، اس کے بعد باقی سوالات کے جوابات بھی ہم آپ کو دیتے ہیں. فورن فنڈنگ کیس ایک بہت ہی اہم موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. ایک تو اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کے باہر اب احتجاج کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اس سالوں سے لٹکے ہوئے کیس کا فوری طور پر آپ فیصلہ کریں. تو ایک تو اپوزیشن کا احتجاج ہے جو اس کیس کو ہائی لائٹ کرے گا. دوسرا جو حالیہ ایڈمیشنز ہیں پارٹی کی طرف سے، دیکھیں کہتے چلے آئے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اس کی تعطلی ہوتی رہی، اس کو معطل کرواتے رہے، حاضریاں نہیں دیتے تھے، الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کرتے تھے. اور الیکشن کمیشن کی اگر تمام جو کورسپونڈنس ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس انداز سے اس تمام معاملے کو مؤخر کرنے کی کوشش کی گئی. پھر یہ کہتے رہے جی کہ اس میں کوئی کچھ چیز نکلے گی نہیں، کیونکہ ہمارے جو رسیدیں ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارا منی ٹریل جو ہے بالکل صاف ہے. اب اس کے اندر کہنا شروع کر دیا جی کہ اگر امریکہ کے اندر مثلا فنڈ ریزنگ ہوئی ہے تو وہ ان ایجنٹس نے کی ہے جو مقامی طور پر آتھرائز نہیں تھے، اور یہ انہوں نے کیا ہے عمران خان کی واضح انسٹرکشنز کے باوجود. تو اگر آپ نے مورد الزام ٹھہرانا ہے تو جو ایجنٹس ہیں ان کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں. یہ بہت ہی کمزور ڈیفینس ہے. جب معاملہ اس قسم کے دفاع کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کیس لڑنے والے جو ہیں ان کے اندر قانونی سکت جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ایجنٹس جو ہیں فری ایجنٹس نہیں ہیں، وہ آپریٹ کرتے ہیں پارٹی امبریلا کے نیچے، پارٹی سٹرکچر کے نیچے. یہ انسٹرکشنز آپ نے کب دیں، اس کے اوپر سائن آپ کے کب ہوئے، یہ ایک اور معاملہ ہے جس کے اوپر قانونی بحث جاری ہوگی. پتہ نہیں یہ بعد میں بیک ڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن ایجنٹس کو فری ایجنٹس قرار دینا جو اب پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، وہ اور ان کو ڈسون کرنا، یہ قانونی طور پر اور سیاسی طور پر وائبل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل معاملہ صرف فنڈ ریزنگ کا نہیں ہے. اصل معاملہ یہ کہ فنڈ ریز ہونے کے بعد ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے پاکستان کے اندر. اکاؤنٹس کے ذریعے اگر نہیں ہے تو ہنڈی کے ذریعے ہوئی ہوگی. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہنڈی کے بڑے شیدائی رہے ہیں، اور جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں کہ پاکستانیوں بینکنگ چینلز کے ذریعے آپ نے پیسے نہیں بھیجنے، ہنڈی کے ذریعے بھیجنے ہیں، کیونکہ میں اس نظام کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا. تو ان کو ہنڈی کے نظام کا بڑا اچھا علم ہے. اگر ہنڈی کے نظام کے تحت پاکستان کے اندر آئے ہیں اور وہ پارٹی کو مینیج کرنے میں، پارٹی کے انتخابات کو لڑنے میں استعمال ہوئے تو بہت بڑا قانونی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، اگر آپ میڈیا پر ان کی ڈیبیٹ دیکھیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی کمپنیز، ایسے ممالک، ایسے سورسز جو قانونی طور پر بین ہے پاکستان کے اندر، اب فورن فنڈنگ کے کھاتے میں فورن انٹرسٹ کے پیسے جو ہیں پاکستان کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے نہیں لگا سکتے، تو پھر یہ پارٹی جو ہے قانونی رائے کے مطابق ڈسبینڈ ہو سکتی ہے. یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگ سکتی ہے، اور ان کے جو الیکشنز ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو سکتے ہیں. اکبر بابر صاحب کے پاس بہت سارے آرکائیوز موجود ہیں. اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سعودی عرب کے اندر، یو اے ای کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر فنڈ ریزنگ ہوتی رہی. ویڈیوز باقاعدہ موجود ہیں. یہ کیس بالکل بھی سادہ اور آسان نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو اس نے ایک بہت بڑے اور مشکل موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اور اگر الیکشن کمیشن نے اس کیس کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے اپوزیشن آلریڈی سراپا بنی ہوئی ہے، اور قانونی طور پر بھی اس کو ریزالو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اندر کے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کو چلانے کے نام پر جو فنڈز آتے رہے ہیں ان کی پوچھ پرتید لکھت پڑھت کدھر ہے. اور میرے خیال میں جو فنڈ ریز کرتے رہے وہ بھی یہ کوشچن ریز کر رہے ہوں گے نا کہ بھائی ہم نے پیسے دیے، وہ پیسے کدھر گئے، ان کا حساب کتاب کدھر ہے، وہ بکس کدھر ہے، وہ اکاؤنٹس کدھر ہیں. لاکھوں کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ ہم نے بھیجے ہیں یا دوسری کرنسیز میں بھیجے ہیں، تو وہ کدھر گئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کدھر گئے ہیں، اور کس نے بھیجے ہیں. 3 فنڈامنٹل کوسچنز جو ایک تلوار کی طرح پارٹی کے اوپر لٹک رہے ہیں. اگر الیکشن کمیشن اس کیس کو اتنے عرصے نہیں نپٹا پائی اور اب جو ہے اس کو کسی اور دوستانہ انداز میں نپٹانے کی کوشش کرے گی تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب، سہیل بات کر رہا ہوں. 2 کوشچن آپ سے چھوٹے چھوٹے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جب فوج یہ کہتی ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں اور جو جن کو دفاعی تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں،
وہ شام کے وقت سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ اوپر بیٹھ کے صرف پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ پہلی بات کو جو فوج کہتی ہے اس کی نفی ہوتی ہے. جو پریس کانفرنس ایس پی آر نے کی تھی، کیا پریس کانفرنس میں کوئی صحافی اس جرات کا مظاہرہ نہیں کر سکتا کہ ان کو پوچھ لے؟ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے کہ صحافی اس طرح کے کوشچن کیوں نہیں کرتے ہیں ان سے؟ دیکھیں، تضادات تو موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر ذیلی ادارہ ہے فوج، جو کہ ذیلی ادارہ یا ڈپارٹمنٹ ہے فوج، تو پھر اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور سیاسی معاملات کے اوپر آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور صرف موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہی نہیں دیکھا جاتا، تسلسل سے آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ پچھلا ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کرتا رہا، اس سے پچھلا ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کرتا رہا، تو ایک انسٹیٹیوشنل ٹریک ریکارڈ بن جاتا ہے ان چیزوں کو اسیس کرنے کا. تو یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے ایک بیان دے دیا تو پوری تاریخ جو ہے اسے تبدیل ہوگی، یا آج آپ نے ایک بیان دے دیا تو آنے والے چند دنوں میں وہی بیان جو ہے معیار بن جائے گا. پوری تاریخ جو ہے اس کے تناظر میں ان بیانات کو دیکھا جاتا ہے. یقیناً اگر آپ سیاسی طور پر متحرک نہیں ہیں، سیاسی طور پر آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے، تو سیاسی معاملات کے اوپر رائے دینے سے آپ کو تھوڑی سی احتیاط سے کام لیں. کوئی حد بندی ہے آئینی طور پر، اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشنز کروائے ہیں، اور کہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشنز کروائے ہیں. پچھلے ڈی جی آئی اس پر کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے بہتر الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں. انہیں الیکشنز کے اگینسٹ جو ہے اب اپوزیشن سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر صرف یہی ایرا نہیں ہے نا، پرانے ایراز بھی موجود ہیں، اور ایک طویل تاریخ ہے انٹرفیرنس کی. اور جو 2018 کے انتخابات کے اندر کیا گیا، جس نے کیا، اور جس طریقے سے اب براڈ شیٹ کیس جس سے متعلق اور بھی سوال آئے ہوئے ہیں، اس کے نام نہاد حقائق، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ابھی ایک کاؤنٹر بیانیہ موجود نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا جی کس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کا سارا معاملہ جو ہے اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی انوالو تھے. جس قسم کے یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کے پیش نظر تو یہ بیان اس قسم کے جو آپ دیتے ہیں وہ مؤثر نہیں ہوتے. اب صحافیوں میں جرت ہے نہیں، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کے سوال پوچھنے نہ پوچھنے سے یہ میں آپ کو بتا دوں سوال زائل نہیں ہو جاتا. اگر سوال کا مقصد جواب طلب کرنا ہے اور جواب کا مقصد لوگوں کو کنونس کرنا ہے، تو سوال نہ پوچھنے کی وجہ سے جواب تو نہیں ملتا، لیکن جواب نہیں ملتا تو لوگ پھر کنونس بھی نہیں ہوتے. اگر آپ نے غلط جواب دی تو لوگ کنونس نہیں ہوں گے تو پرسیپشن گہرا ہوتا جائے گا. اس طرح یہ کام کرتی ہے. جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ظاہر ہے ان کو بھی باقاعدہ ڈپلوائے کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک باقاعدہ لسٹ جاری کی گئی تھی چینلز کے لیے کہ ان ریٹائرڈ فوجی افسران کو آپ نے بطور تجزیہ نگار لینا. تو وہ کہاں سے لسٹ جاری ہوئی تھی؟ وہ ظاہر ہے آئی ایس پی آر نے اس کو باقاعدہ انڈورس کیا تھا. تو کیوں لسٹیں جاری کر رہے ہیں فوجی افسران کی، ریٹائرڈ فوجی افسران کی، جن کی نون پولیٹیکل ٹلٹس ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ کس طرف ٹلٹ کر رہے ہیں، ان کی لسٹیں کیوں آپ جاری کرتے ہیں یا ڈائریکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر وہ افسران جو ہیں وہ آ کے سب کو بتاتے ہیں جی کہ ہماری تو لائن یہ ہے جی، ہم تو اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے خام خواہ اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. طلعت بھائی، یہ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے. جو براڈ شیٹ کا جو سربراہ ہے موسوی نے جی یوٹیوب ولاگر کو انٹرویو دیا، اس پہ عمران خان اتنا خوش ہو رہے ہیں، اتنا اچھل کود کر رہے ہیں. لیکن جو انہی کے دور حکومت میں بلیک منی پاکستان آئی واپس برطانیہ سے، جو ملکی تھی، اور برطانوی گورنمنٹ نے پاکستان کو حوالے کی شاکر نثار کے ذریعے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. اس منی لانڈرنگ کا انہوں نے کوئی ذکر آج تک نہیں کیا. وہ بھی تو منی لانڈرنگ تھی، بلیک منی گئی تھی بہرحال. تو وہ اور اب یہ اپنا براڈ شیٹ کے معاملے کو بلا وجہ اچھال رہے ہیں. اور اب اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ 4-5 ارب روپے کی رقم جو پیمنٹ کی گئی ہے اور وہ گھپلا جو ہوا ہے نیب کی طرف سے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. تو کیا پاکستان کے عوام کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیا سمجھتے نہیں ہیں لوگ ان چیزوں کو؟ طلعت بھائی، میں ایک بہت اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ براڈ شیٹ والا جو کیس ہے، اس میں کیا کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ جو رپورٹ براڈ شیٹ نے پرویز مشرف گورنمنٹ کو جمع کرائی 2003 سے پہلے تک، تو اس رپورٹ میں کیا فائنڈنگ تھی؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا، براڈ شیٹ کے کیس کا آگے کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آئے گا.
देखिए, ब्रॉड शीट के मामले को हमने बहुत कम्प्रिहेंसिवली टैकल किया है, बहुत सारे सवालों के जवाब दे भी दिए हैं, कुछ आपने जवाब उठाए हैं, सवाल उठाए हैं, उनके जवाब जो हैं वो हम आपको मुहैया करने की कोशिश करते हैं। जो रिपोर्ट ब्रॉड शीट ने परवेज़ मुशर्रफ को दी उसके बारे में हमें इल्म नहीं है, कोई उसके ऊपर शफाफियत मौजूद नहीं है। लेकिन मफरूज़ा ये है कि अगर ब्रॉड शीट की उस रिपोर्ट के अंदर बड़े धांसू किस्म के फैक्ट्स होते जिसको आप इस्तेमाल करके तो नवाज शरीफ और सियासी जो आपके मुखालिफिन हैं उनकी गर्दनें नाप सकते, तो फिर तो आपको मुआहदा चलाना चाहिए था ना। फिर तो 2003 के बाद आपने उसको ख़त्म क्यों कर दिया? और 2003 में किसी अदालत ने तो नहीं कहा था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त कुल्ली तौर पर ज़िम्मेदार थे, उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने इसको एक्सटेंड नहीं किया, तो ज़ाहिर है उसमें से कुछ नहीं निकला होगा ना, तभी तो मुआहदा जो है वो आपने उसको एक्सटेंड नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मौजूद हैं, एक नहीं है, दर्जनों केसेस मौजूद हैं। आपने एक का नाम लिया, मैं आपको बता सकता हूं कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जायदादों के बारे में क्या इल्म नहीं है, वो जायदादें मुल्क से बाहर कितनी पड़ी हुई हैं। जो अफसरान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बारे में आपको पता नहीं उनकी जायदादें बाहर की किस तरह बनाई हैं, जायदादें इन्होंने बाहर, ये पैसा किस तरीके से बाहर गया। तो अगर आप एक ही किस्म के लोगों के पीछे या दो ख़ानदानों के पीछे लट लेके पड़ जाएंगे तो फिर, और दूसरों को तमाम ऑफ द हुक कर देंगे। हम ये नहीं कहते कि जिसने पैसा बाहर भेजा है उससे पकड़ ना करें, उसको पूछें नहीं, बिल्कुल पूछें। बतौर पाकिस्तानी टैक्स पेयर हम तो चाहते हैं कि ये पूछ प्रतीत की जाए, लेकिन उस पूछ प्रतीत के खाते में आप अगर अपने सियासी मकासद को हासिल करें और 98% लोग जो हैं जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं जिनके बेनिफिशरी हैं आप सियासी तौर पर, उनको आप हाथ नहीं लगाएं और फिर कहें जी कि ये जो माफिया है इसके साथ मैं बड़ी लड़ाई कर रहा हूँ, तो फिर कोई इसके ऊपर कन्विंस नहीं होता। तो जो फाइनेंसियर है, जिन्होंने सियासत चलाई है, जो मनी लॉन्डर करते हैं, जिन्होंने बाहर पैसा गैर कानूनी तरीके से भेजा है, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया हुआ, वो सारे उनके नाम जो हैं हर जगह पे मौजूद हैं। FBI को पता नहीं होगा आपके ख्याल में, इंटेलिजेंस वालों को पता नहीं होगा कि किसकी बाहर कितनी जायदादें हैं। और अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है? आजकल के दौर में मैं आपको ये भी बता दूं, जब से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने काम शुरू किया है, आप जायदादों को मख्फी रख ही नहीं सकते, आप बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे डाल ही नहीं सकते और छुपा के रख ही नहीं सकते, वो डिग आउट हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया किसी और जाविये से उन फंड्स की तलाश में है। वो देख रही है कि दहशतगर्दी के मामले में तो नहीं इस्तेमाल हो रहे। तो आज के दौर में मालूमात हासिल करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो आपको ब्रॉड शीट नहीं चाहिए, आपको इवन हैंडेड और ब्रॉड माइंडेड पॉलिसी चाहिए जो सबके लिए यकसा हो, और ये जानते हुए कि लीगल ट्रांसफ़र और इलीगल ट्रांसफ़र में फ़र्क है। अगर आप फ़र्क रवा नहीं रखेंगे, अपने पसंद के लोगों को आप रगेते रहेंगे और नापसंदीदा जो आपकी सियासी मुखालिफिन हैं उनको आप टांगे रखेंगे, तो यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। जो ट्रस्ट है लोगों का एहतसाब के मामले में, वो सिफर के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से तो पूछने की बात यह कि भाई आपने इतने पैसे कौम के लगाए थे, तो जनाब उसमें से निकला क्या? ये सवाल उठाने चाहिए। और तो और इसके ऊपर एक और मुआहदा कर रहे थे, एक ऐसी कंपनी जो 20 साल से उल्लू बना रही है इस रियासत को और हुकूमतों को, उससे एक और मुआहदा करने वाले थे 2018-19 के अंदर कि जी अब दोबारा से हमें उल्लू बनाएं। और वही किस्सा कि जी सिंगापुर के अंदर 1 बिलियन ये कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं। ये वैसे मंडे को मैं आपको बताऊंगा, ये किस्सा है बड़ा दिलचस्प, तो STA शायद मैं इसके ऊपर कर दूँ। तलत साहब, मैं फरहान सिद्दीकी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। तलत साहब, ये जो बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को बुलाया गया है और इमरान खान साहब को नहीं बुलाया गया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जो बाइडन की हल्फ बर्दारी के अंदर अभी कुछ दिन हैं, तो हो सकता है उन कुछ दिनों के अंदर हालात कुछ तब्दील हो जाएं। जो अमरीकी हैं उनके ताल्लुकात ज़ाती भी होते हैं और वो पुराने जो ताल्लुकात हैं उनको अक्सर भूलते भी नहीं है। जो बाइडन जो है वो बड़ा एक ज़ीरक सियासतदान है और इसका रिकॉर्ड फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, अमूर ख़ारजा के हवाले से बड़ा पक्का है। पाकिस्तान ये आ चुका है, पाकिस्तान को ये जानता है अच्छे तरीके से। आसिफ अली जरदारी के साथ बाकायदा ज़ाती बुनियाद के ऊपर इनका इंटरेक्शन है, नवाज शरीफ के साथ ज़ाती बुनियाद के ऊपर इनका इंटरेक्शन है। तो बसा औकात ये फैक्टर्स जो हैं ये इसमें अहमियत अख्तियार कर जाते हैं, मैं इस तरह कह दूँ। ये बहुत बड़े बड़े पॉलिसी फैसलों के ऊपर ये असरअंदाज नहीं होते, लेकिन अहमियत यकीनन अख्तियार कर जाते हैं।
ایک سنب ہوگا اگر وہاں پر پاکستان کی حکومت کا کوئی نمائندہ جو ہے اس کو نہ بلایا جائے. وزیر اعظم کی بات نہیں ہے, ایک سنب یقیناً ہوگا, اور دوسری حکومتوں کے نمائندگان جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں. بہرحال ابھی تو امریکیوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے, ابھی تو 20,000 فوجی انہوں نے اپنے کیپٹل کے اندر لگایا ہوا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سیریا, عراق, افغانستان, تینوں ممالک میں امریکیوں کے جتنے ٹروپس ڈپلائڈ ہیں ان کی تعداد ان ٹروپ سے کم ہے جنہوں نے کیپٹل کے اندر ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں. یعنی ساری دنیا کے اندر معاملات کو طے کرنے کے لیے جو فوجی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ فوجی انہوں نے واشنگٹن کے اندر لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے صدر کی تقریب حلف برداری ہو جائے. تو وہ دیکھتے ہیں, پہلے تو وہ ہنگامہ ہے, تو پتہ نہیں کتنے فورن ڈگنیٹریز کو وہ بلاتے ہیں اور کتنوں کو نہیں بلاتے ہیں. السلام علیکم جناب سید طلعت حسین صاحب. آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران نیازی اور اس کے سہولت کار ملک کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں یا جسٹس ثاقب نثار؟ جواب دیجیے گا. ثاقب نثار صاحب, ثاقب نثار صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ حد تک متنازع ہے. ثاقب نثار صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ حد تک متنازع ہیں. ثاقب نثار صاحب کی جو لیگسی ہے اس نے پاکستان کے اندر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے اس کی پوچھ پرتیت فیوچر ہسٹری جو کہتے ہیں اس کے اندر یقیناً ہوگی. ثاقب نثار یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے, ثاقب نثار کی کیا مجبوریاں تھیں, وہ ان کی الماری میں کون سے ایسے خفیہ اسکیلیٹنس تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ تمام کام کرنے پڑے. وہ نظریہ ضرورت کے تحت کر رہے تھے, نظریہ مجبوری کے تحت کر رہے تھے, یا قانون کو وہ سمجھتے نہیں تھے. قانون کو نہ سمجھنے کا معاملہ تو ہو نہیں سکتا, وہ تو بڑے زیرک قسم کے جج رہے. لیکن جو دوسرے دو معاملات ہیں اس کے اوپر جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں تو جیوری از آؤٹ. اف جیوری از آؤٹ تو پھر ثاقب نثار صاحب اس کی ججمنٹ سے بچ نہیں سکتے. ایک ججمنٹ تاریخ اور اس کے واقعات خود بھی دے دیتی ہے. تو ثاقب نثار صاحب نے اگر عمران خان کو صادق و امین کہا ہے تو دوسرے فیصلوں کی طرح اس فیصلے کے اوپر بھی تاریخ اپنا فیصلہ صادر کر رہی ہے. ثاقب نثار صاحب کے جو معاملات ہیں, چاہے وہ فلیٹوں کو ریگولرائز کرنے کا معاملہ ہو, بنی گلہ کے معاملات ہوں, انتخابات کے اندر جو انہوں نے کام کیا, اور جو دوائیوں کی کمپنیوں کے اندر وہ گھس گئے, ان کے جو اپنے رشتہ دار تھے, جو PKLI کے ساتھ کیا, کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ٹرانسپلانٹ کرنا تھا اس کے ساتھ کیا, جو ان کے خاندان کی کا رہن سہن ہے, ان کے بچوں کے جو وافر مقدار میں وسائل ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت ریڈار سے ہٹی ہوئی ہیں. تو جب یہ ریڈار کے اوپر واپس آئیں گی, جو کہ ظاہر اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم یہ آئیں گی, تو پھر یہ ججمنٹ ہوگی کہ عمران خان کو سہولت دینے میں ثاقب نثار کا اصل کردار کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے ان کی ججمنٹ صرف نہیں ہوگی, جو ان کے اپنے کارہائے نمایاں ہیں اس حوالے سے بھی ججمنٹ ہوگی.